اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الحدید۔ سورہ الحدیث قرآن پاک کی 57 نمبر صورت ہے، مدنی صورت ہے اور اس میں 29 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کی آیت نمبر 25 میں لفظ حدید آیا ہے۔ عربی میں لوہے کو حدید کہتے ہیں، اسی لیے اس سورہ کا نام اس آیت سے ماخوذ سورۃ الحدید ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی 6 آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان نہایت ہی اعلیٰ درجے کا ہے، جس کی نظیر، جس کی مثال قرآن پاک میں کہیں اور نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کی شان ربانی کا کلائمیکس ہے اس کی شروع کی 6 آیتوں میں۔ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے ہر شے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، وہ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے، زبردست دانا ہے، وہ العزیز الحکیم ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وہی ہر چیز پہ پوری طرح قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آیت 3 میں کہا جا رہا ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے، وہی اول ہے، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی ہر چیز کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ یہ ایک انتہائی مشکل آیت ہے، متضاد باتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں۔ جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا، اور جب کچھ نہ رہے گا تب بھی وہی رہے گا۔ وہ ظاہروں سے بڑھ کر ظاہر ہے، کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی ظہور ہے اس کی صفات کا ہے، اس کے افعال کا ہے، اس کے نور کا ظہور ہے، اور وہ ہر کیونکہ حواس سے اس کی ذات ماورا ہے۔ مطلب انسان کے جو 5 حواس ہیں، حواس خمسہ، جن کے ذریعے وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، چھوتا ہے، محسوس کرتا ہے، کھاتا ہے، یہ سارے حواس سے ماورا اس کی ذات ہے، انسان کی سوچ سے ماورا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے، تو ہی پہلا ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں، تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے اوپر کوئی نہیں، تو ہی باطن ہے، تجھ سے مخفی کوئی مخفی تجھ سے نہیں۔ آیت 4 میں کہا جا رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان و زمین 6 دن میں پیدا کیے، پھر عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ کوئی بھی جگہ تم اس کے علم قدرت اور حکومت تدبیر سے باہر نہیں ہو سکتے ہو۔ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اسے بخوبی دیکھ رہا ہے۔ زمینوں کی سلطنت، بادشاہی صرف اسی کے لیے ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ آیت 6 میں کہا جا رہا ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سب سینوں کے رازوں کو بہت خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی یقین کرو اپنے دل سے، اقرار باللسان، زبان سے تو تم اقرار کرتے ہو، تصدیق بالقلب بھی ہونی چاہیے، دل کی گواہی ہونی چاہیے، اور خرچ کرو اس میں سے جس میں اللہ نے تمہیں جس مال میں تمہیں جانشین بنایا ہے، جس مال و دولت میں امین بنایا ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ سو تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خرچ کیا ہے ان کے لیے بڑا ہی اجر عظیم ہے۔ اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں لاتے ہو؟ اس آیت میں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پہ ویسا ایمان نہیں لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانا چاہیے۔ وہ ایمان تمہارے کردار میں دکھائی نہیں دے رہا، صرف زبانی اقرار جمع خرچ کی باتیں ہیں، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایمان کی دعوت دے رہے ہیں۔ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اور یقیناً وہ کلمے کے ذریعے تم سے وعدہ لے چکا ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ ترمذی کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بکری ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا رہا تھا۔ آپ گھر میں تشریف لائے اور پوچھا کہ بکری میں باقی کیا بچا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ ایک شانے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شانے کے سوا ساری بکری بچ گئی، یعنی جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا وہی دراصل باقی ہے۔
مسلم کی ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ آدمی کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرے مال میں سے تیرا حصہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ جو کچھ تو نے کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، اس کے سوا تو جو کچھ بھی ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے اور اسے تو دوسروں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ آیت 9 میں کہا جا رہا ہے کہ وہی ہے اللہ جو اپنے بندے پہ اتارتا ہے روشن آیات تاکہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق و مہربان ہے۔ آیت 10 میں کہا جا رہا ہے اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کا وارث تو اللہ ہی ہے۔ تم نے سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ اللہ کے پاس چلے جانا ہے، زمین میں رہ جائے گا تمہارا سارا مال و دولت اور کچھ بھی، اور وہ لوگ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خیرات کی، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کیا۔ ان لوگوں کا درجہ فتح مکہ کے بعد آنے ایمان لانے والوں کے بعد اور خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے۔ البتہ ہر ایک سے اللہ نے اچھے ہی وعدے فرمائے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ آیت 11 میں کہا جا رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، بہترین قرض، قرض حسنہ، تو وہ اسے کئی گنا تک اس کے لیے بڑھا کر اس کے لیے باعزت اجر دے گا۔ آیت 10 اس کانٹیکس میں ہے کہ فتح مکہ سن ہجری 8 میں ہوا تھا، اور اس سے پہلے مسلمانوں کی تعداد انتہائی قلیل تھی اور ان کے وسائل بھی بہت محدود تھے، بہت کم تھے، اور دشمنیاں بہت زیادہ تھیں۔ اس لیے اس زمانے میں جن جن لوگوں نے، جن جن صحابہ کرام نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، قربانیاں دیں، ہجرت کی، ان کے اور اللہ کی راہ میں جو کچھ انہوں نے قربانیاں دیں، خرچ کیا، ان کا ثواب اللہ تعالیٰ نے اسی اعلیٰ درجے کا رکھا ہے۔ اور پھر فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی، مطلب مسلمان بڑھ گئے تھے تعداد میں، وسائل بھی بڑھ گئے تھے، دشمنیاں کم ہو گئی تھیں، تو اس کے بعد جن جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد اور صدقات میں حصہ لیا ہے ان کو اتنی قربانیاں نہیں دینی پڑی کہ ان کا درجہ وہ ہو جائے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ چاہے جو ایمان لایا ہو فتح مکہ سے پہلے یا جو ایمان لایا ہو فتح مکہ کے بعد، جنتیں جو ہیں ان دونوں کے لیے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو جنتوں میں ملیں گی وہ دونوں کے لیے ہی ہیں۔ پھر آگے کی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ کسی انسان کے مال کی ضرورت ہے، نہ حاجت ہے، اور نہ ہی کسی سے قرض لینے کی ضرورت ہے، اور وہ ہر حاجت، ہر ضرورت سے بے نیاز ہے۔ لیکن انسان جو کچھ صدقہ خیرات کرتا ہے یا جہاد یا دینی کاموں میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے قرض حسنہ کے لفظ سے تعبیر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا صلہ ایسے شخص کو دنیا اور آخرت میں اس اہتمام سے عطا فرماتا ہے کہ جیسے کوئی قرضدار اپنا قرض واپس کرتا ہے، اور اچھے قرض سے مراد یہ ہے کہ پورے خلوص کے ساتھ، صرف خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کے پاس اجر پانے کی نیت سے جو ہے وہ یہ دیا گیا ہو، کسی دنیاوی دکھاوے کے لیے نہ دیا گیا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔